بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ دن جس میں بندہ صبح کرتا ہے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ تو خرچ کرنے والوں کو ان کے مال کا بدلہ عطا فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ تو مال نہ خرچ کرنے والوں کو یعنی بخل اور کنجوسی کرنے والوں کے مال کو ضائع کر دے۔ معزز ناظرین، اگر ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ ہمیں قیامت کے دن خدا کے سامنے اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہے، تو ہمیں اس پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس دنیاوی زندگی میں ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف سے جتنی بھی چیزیں عنایات ہوئی ہیں وہ محض اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے اس کی روزی روٹی ساری متعین ہوتی ہیں کہ وہ کتنا کمائے گا، کہاں کہاں خرچ کرے گا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہمیں دنیا میں جتنی چیزیں اللہ کی طرف سے عنایات ہوئی ہیں وہ محض اللہ کے فضل و کرم سے ہے اور یہ دنیاوی زندگی میں برتنے کے لیے ہیں، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اموال و جائیداد کی شکل میں جو چیزیں ہمیں خدا کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں یہ اس پر صرف ہمارا حق نہیں ہے۔ ہمارے پڑوس میں رہنے والے بہت سے غریب اور مسکین بھائی ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محتاج اور تنگ دست ہوتے ہیں۔ اللہ نے صرف ہمیں اپنے آپ کا ذمہ دار ہی نہیں بنایا ہے، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے پڑوس میں رہنے والے انسانوں کو دیکھیں، ان کے احوال کا جائزہ لیں، اگر انہیں ہماری طرف سے کسی طرح کی اعانت کی ضرورت ہے تو ہم ان کی بھرپور اعانت کریں۔ اس حدیث میں صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر صبح دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ ان لوگوں کے حق میں دعا کرتا ہے جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ مال خرچ کرنے سے کبھی نہیں گھٹتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا چونکہ دارالامتحان بنایا ہے، اس لیے ہم اپنے مال و جائیداد میں سے جتنا بھی خدا کے لیے، خدا کی راہ میں اللہ کے غریب بندوں کی مدد کے لیے خرچ کریں تو اس سے ہمارے مال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ قرآن کی بہت سی آیات اس کی صراحت کرتی ہیں۔ لیکن جو شخص مال کو خرچ نہ کرے، کنجوسی اور بخل کرے، اس کے لیے دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ اللہ تو خرچ نہ کرنے والوں کے مال کو ضائع کر دے۔ تو ہمیں ایسے مال سے کیا فائدہ جو ضائع ہو جائے؟ ہمارے لیے بہتر تو یہی ہے کہ ہم اپنے مال کا زیادہ سے زیادہ حصہ دوسرے لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے خرچ کریں، ان کی مدد کے لیے، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں اس کا پورا بدلہ مل سکے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، صرف تین چیزیں اس کے کام آتی ہیں۔ ایک وہ مال یا وہ صدقہ جو اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہو، اس کا ثواب اسے قیامت تک ملتا رہے گا، یا ایسا علم جس کے ذریعے سے بعد میں آنے والی نسلوں کو فائدہ ہو، اس کا ثواب بھی اسے ہمیشہ ملتا رہے گا، یا تیسری چیز کوئی نیک اولاد ہو اس کی جو اس کے لیے دعا کرے
تو وہ دعا اس کے حق میں قبول ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ رمضان کا مقدس مہینہ بنایا ہے، اس میں ہمیں ایک طرح کا احساس دلانا بھی مقصود ہوتا ہے کہ ہم سال کے 11 مہینے اس طرح گزار دیتے ہیں کہ ہم اپنی لذت اور عیش و آرائش کی زندگی میں مست و مگن رہتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے پڑوس میں رہنے والے بھائی کی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ وہ اپنی زندگی کس طرح مشکلات سے گزار رہا ہے۔ لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہمیں محسوس ہوتی ہے، تو اس وقت ہمیں ان غریب بھائیوں کی بھی یاد آتی ہے جو کہ اپنی پوری زندگی اسی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں نیک کام کرنے کے ساتھ اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب بھی ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی راہ میں اپنے ان اموال کو صدقہ جاریہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔